شہر کے ہدا کالونی میں تعمیر کیے گئے مدرسے الہدا و کمیونٹی سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا۔ افتتاحی تقریب کی صدارت نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور امیر جماعت اسلامی ہند محترم سید سعادت اللہ حسینی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے امیر حلقہ جماعت اسلامی مہاراشٹر مولانا الیاس خان فلاحی، آئیڈیل ریلیف ٹرسٹ دہلی کے صدر محترم محی الدین شاکر، مفتی خالد شاکر قاسمی، ڈائریکٹر شعبہ رابطہ عامہ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن رضوان رفیقی، مفتی اعظم قاسمی، مولانا آصف ندوی، امیر مقامی ابرار دیشمکھ کو مدعو کیا گیا۔ صوبان طارق شبیبی کی تلاوت قرآن سے افتتاحی تقریب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد صدر علی شبیبی ویلفیئر سوسائٹی علی شبیبی نے افتتاحی کلمات ادا کیے، جس میں انہوں نے مسجد و مدرسے کے قیام کے اغراض و مقاصد کے بارے میں معلومات دی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میسا عبداللہ الرجان میں صرف 5 وقتہ نمازوں کا ہی اہتمام نہیں کیا جائے گا، بلکہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جائے گی۔ مرد و خواتین کے لیے ہفتہ واری تربیتی اجتماع منعقد کیے جائیں گے۔ مقامی خواتین کو ٹیلرنگ کا کام سکھایا جائے گا تاکہ انہیں خود کفیل بننے میں مدد مل سکے، اور اسی طرح اس ادارے کے قیام میں امداد دینے والے ذمہ داران کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد مفتی خالد شاکر قاسمی نے اسلام میں مسجد کی اہمیت اور مسجد کے کردار کے بارے میں معلومات دی۔ محی الدین شاکر نے اپنی تقریر میں آئیڈیل ریلیف ٹرسٹ کا تعارف کروایا اور اس ٹرسٹ کے قیام کے اغراض و مقاصد کی معلومات دی۔ مولانا الیاس خان فلاحی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کی اہمیت اور اس کے کردار کے بارے میں معلومات دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مسجد کو نہ صرف عبادت کا مرکز بنایا تھا، بلکہ یہاں پر نوجوانوں کی شخصیت سازی، تربیت اور سماج کے مختلف مسائل کا حل پیش کیا جاتا تھا۔ سید سعادت اللہ حسینی نے اپنی تقریر میں مسجد کے مقام و مرتبے کو اجاگر کیا اور دور رسالت میں مسجدوں کا جو کردار رہا ہے، اس کردار کو بحال کرنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے 4 باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے تحت مسجد کے مقام و مرتبے کو سمجھنا، اس کو بحال کرنے کی کوشش کرنا، عورتوں کی تربیت کے لیے بھی مسجد میں خصوصی انتظامات کرنا، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آنے والے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا اور انہیں مسجد کے آداب سکھانا اور مسجد سے ان میں لگاؤ پیدا کرنا۔ اسی طرح مسجد کو غیر مسلموں کے لیے بھی کھلا رکھنا چاہیے۔ مسجد میں کی جانے والی عبادات اور یہاں کے روحانی ماحول سے اپنے علاقے کے غیر مسلموں کو واقف کروانا اور انہیں یہاں کے ماحول کا مشاہدہ کروانا اور مسجد سے انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنا ضروری ہے۔ مدرسہ الہدا و کمیونٹی سینٹر کے افتتاحی تقریب میں شہر کے کئی ذی اثر شخصیات کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ علی شبیبی ویلفیئر ٹرسٹ کے ذمہ داران نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا اور پروگرام میں شریک ہونے والے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ تو میں یہی گزارش کروں گا اس موقع پر کہ اس مسجد کو ایسی ہی آئیڈیل مسجد بنائیے جو واقعی اسلامی سماج کا مرکز ہو، اسلامی سماج کی بنیاد ہو، جسے دیکھ کر اسلامی سماج کی ساری خصوصیات لوگوں کو یاد آ جائیں۔ یہ میری پہلی گزارش ہے۔ میری دوسری گزارش میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ مسجد کو 3 لوگوں کا فرینڈلی بنائیے، 3 لوگوں کا فرینڈلی۔ سب سے پہلے ویمن فرینڈلی، خواتین پر مسجد میں حاضری فرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں نماز پڑھنے کی انہیں اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے مت روکو۔ وہ مسجد میں روزانہ 5 وقت کی نماز میں آئیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن امام کے خطبے سے، یہاں کی تعلیم سے، یہاں کے تزکیے سے فائدہ اٹھانے کا حق ان کو بھی حاصل ہے۔ تو ہماری مسجدیں خواتین فرینڈلی مسجدیں ہونی چاہیے، ہماری مسجدیں چائلڈ فرینڈلی مسجد ہونی چاہیے۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہاں ان کو جھڑکیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، قدم قدم پر ڈانٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کی تربیت ضرور ہو، ان کو مسجد کے آداب ضرور سکھائے جائیں، نماز کا صحیح طریقہ ضرور سکھایا جائے، لیکن محبت کے ساتھ اس طریقے سے کہ دوبارہ مسجد کی طرف وہ لپک کر آئیں، مسجد سے دوری ان کے اندر پیدا نہ ہو۔ بار بار ہمارے سوشل میڈیا پہ ترکی کی اور دیگر علاقوں کی مسجدوں کی فوٹوز وغیرہ آتے ہیں کہ وہاں بچوں کے لیے کھیل کا انتظام کیا گیا ہے، بچوں کو انعامات دیے جاتے ہیں کہ 40 دن اگر کسی بچے نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کو سائیکل انعام میں ملتی ہے۔ ہندوستان میں بھی ضروری ہو گیا ہے آج کے زمانے میں، جبکہ ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کے، تربیت کے مواقع کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسکول مغربی تہذیب، مشرکانہ تہذیب کے فروغ کے مراکز بن گئے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے بچوں کا مسجد سے رشتہ مضبوط ہو، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔
تو پہلے ویمن فرینڈلی، دوسرے چائلڈ فرینڈلی، اور تیسرے نان مسلم فرینڈلی. برادران وطن کو بھی موقع دیجئے کہ وہ مسجد دیکھیں، وہ اللہ کے حضور مسلمان کس طرح سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ دیکھیں. یہاں جو روحانی پاکیزگی اور جو روحانی اطمینان کا احساس ہوتا ہے وہ احساس وہ بھی محسوس کریں. آپ دیکھیے کہ جو پہلی مسجد ہے کعبہ بیت اللہ، مسجد حرام، اس کے بارے میں بہت مشہور آیت ہے، ہم ہمیشہ حج کے موقع پہ سنتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مسجد کا کیریکٹر یہ بتایا ہے کہ وہ ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز. اس سوسائٹی کے اوپر ہمارے اس کام کو، سوشل ویلفیئر کے کام کو آئیڈیل ریلیف ٹرسٹ نے ہمارے کام کو دیکھا اور انہوں نے سمجھا کہ اس این جی او یا اس سوسائٹی کے معرفت ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. اس کی تفصیلات اس کے صدر آئے ہوئے ہیں، وہ تفصیلات بتائیں گے کہ اس کے مقاصد کیا ہے. ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ جو ناندیڑ میں لیا ہے تو یہ محض آپ لوگوں کے ہمت کے اوپر ہی. ہم لوگوں کے یہاں پر بہت سارا تعاون علماء اکرام سے بھی، دیندار لوگوں سے بھی، سیاسی لوگوں سے بھی تعاون رہا اور ملتے رہتا ہے. تو ان کا بھروسے کے اوپر انہوں نے ہم کو دیا. اس کو کامیاب بنانے میں میں توقع رکھتا ہوں کہ ناندیڑ کے شہریان یہ بہت بہترین موقع ہے. یہ ایسا ایک یہاں پر جو ہے وہ سمجھوتا کمیٹی، لڑائی جھگڑے کے تصفیہ وغیرہ کے، ہم نے وراثت کے بھی جو ہے مسائل حل کیے. خاندان میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی تھی، حقداروں کو حق دلایا. یہ کام بھی کرنے کے ہیں. بہرحال میں آپ سب دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جس مقصد کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ لیے ہیں اور اس میں ہم کو کامیابی عطا فرما. میں امید کروں گا اس خاندان سے کہ اس مسجد کو صرف عبادت کی ہی جگہ نہ رکھی جائے، بلکہ اس مسجد کے اندر ہمہ تن کام، ہمہ وقت مشغول رہے یہ مسجد، اور بہت سارے کام اس مسجد سے ہوتے رہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم ایک روم میں بہت سارے کام کرتے ہیں، وہ مسجدوں سے اگر ہونے لگے تو امید ہے کہ انشاءاللہ مسلم قوم کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی، مسلم سماج کے اندر تبدیلی آئے گی. مسجدیں صرف اور صرف عبادت کی جگہ نہ ہو، بلکہ یہ فیصل گاہ ہو، یہ مشورہ گاہ ہو. یہاں پر بہت سارے امت مسلمہ کے مسائل حل ہو رہے ہوں، یہاں لوگوں کی آوگ جاوگ ہو جس میں مختلف قسم کے مشورے ہوں، تو انشاءاللہ اس مسجدوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. مسجد نبوی سے متصل جنوب میں ایک نوجوانوں کی جسمانی تربیت کے لیے، فزیکل فٹنس کے لیے ایک سینٹر قائم کیا تھا، تاکہ نوجوان تیر اندازی سیکھیں، نوجوان جو ہے اپنے فزیکلی اپنے آپ کو فٹ کریں، کشتی کا مقابلہ کریں، دوڑ کا مقابلہ کریں، اور اس طرح سے نوجوانوں کی وہ تربیت کی گئی. مسجد نبوی میں صفہ کے ذریعے سے ایک ایسی درسگاہ قائم کی گئی کہ جس میں 7 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی عمر تک کے طلبہ موجود تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں معلم تھے. تو میں اس موقع پر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کا وہ سماج یا مدینہ کا وہ معاشرہ جس نے پوری دنیا میں ایک تبدیلی کا آغاز کیا، تو دراصل اس معاشرے کی تعلیم و تربیت میں مسجد نبوی کا انقلابی کردار ہے. ملت اسلامیہ کی خصوصاً اور مظلوم اور محروم طبقات کو سیاسی، تعلیمی، معاشی اور سماجی سطح پر مضبوط اور مستحکم کرنے، ان کے معیار کو بلند کرنے کے لیے آج سے 18 سال پہلے جو خواب ویژن 2016 کے نام سے دیکھا گیا تھا، جسے پورے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں روب عمل لایا گیا، دوسرے مرحلے میں اسے ویژن 2026 کے نام سے آگے بڑھایا گیا. اسی امبریلا کے تحت جو مختلف آرگنائزیشن، مختلف ٹرسٹ کام کرتے ہیں، جو ملت کے اور سماج کے مختلف پہلوؤں میں تقویت پیدا کرنے اور انسانوں کی بہتری اور ان کو نفع بخش بنانے کا جو کام کرتے ہیں، اس کا ایک حصے کے طور پر آئیڈیل ریلیف ٹرسٹ قائم کیا گیا آج سے 3-4 سال پہلے. اس کے مقاصد میں یہ بات رکھی گئی کہ 4 مختلف میدانوں میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ، سوشل ویلفیئر، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے میدان میں کام کیا جائے. یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ میدان ہے کہ جس میں کام کرنے سے امت کو ہم قوی بنا سکتے ہیں، با اثر بنا سکتے ہیں،
اور امت کا جو اصل مقصد ہے اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنا اور اس کو قائم کرنا، اس کے لیے تیار کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ امت انسانیت کے لیے نفع بخش بنے۔